آج کا جو دن ہے وہ پاکستان کے ایک عظیم عالم دین، ایک عظیم روحانی پیشوا، ایک عظیم پیر طریقت رہبر شریعت اور ایک عظیم سیاسی لیڈر حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے، آپ کا عرس مبارک ہے۔ تو پاکستان کے اندر جس ہستی کی کوششوں سے ختم نبوت کا قانون پاس ہوا کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے حلف نامہ ختم نبوت اٹھانا پڑے گا، جس ہستی نے جو ہے وہ آگے چل کر میر کارواں کا کردار ادا کیا، پھر لوگوں کا ساتھ مسلمانوں کا قافلہ بن گیا، اور آخرکار وہ عظیم دن 7 ستمبر 1974 کو یہ قانون پاس ہوا کہ جو بندہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا اس بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ بندہ جس نے یہ ساری کوشش کی انہیں شاہ احمد نورانی صدیقی کہا جاتا ہے۔ تو بندہ نا تھوڑی سی بھی نیکی کر لے تو لوگ صدیوں تک یاد رکھتے ہیں، یہ بندہ وہ ہے جس نے میرے باپ کا فلاں مسئلہ تھا جو حل کرایا تھا، یہ بندہ وہ ہے جس نے میرے چاچے کا فلاں مسئلہ حل کرایا تھا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر جس بندے نے ختم نبوت کے لیے اتنا بڑا کام کیا اس بندے کا یوم وصال ہو اور ہم اس کی یاد ضرور منائیں اور اس کے عظیم کارناموں کو خراج تحسین ضرور پیش کریں، کیونکہ اگر کوئی تیرے اور میرے باپ کے کام آ جاتا ہے تو ہم اس کو نہیں بھولتے، اس کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے ہیں، تو جو رسول اللہ کے کام آ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ایک صحابی تھے اور وہ نبینا تھے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نہیں تھیں، عمیر بن عدی ان کا نام تھا۔ غزوہ بدر کی جنگ لڑنے نبی پاک علیہ السلام گئے ہوئے تھے، تو ایک عورت تھی اور اس نے جو ہے وہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر دی۔ عاصمہ بنت مروان اس عورت کا نام تھا۔ جب حضرت عمیر بن عدی نبینا ہیں، انہیں پتہ چلا کہ اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ بولے ہیں نا، تو آپ نے قسم اٹھائی، منت مانی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لے آتے ہیں تو میں اس عورت کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدر کا مارکا سر کرنے کے بعد، بدر کی جنگ جیتنے کے بعد واپس مدینہ شریف تشریف لائے۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچی، رات کا وقت ہے، اٹھے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے، رات کا وقت ہے، نبینا شخص ہے جسے پتہ ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا، لیکن وہ ٹٹولتے آخرکار اس عورت کے گھر میں گئے اور اس عورت کے گھر میں جا کر دیکھا وہاں اور بھی لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن اور کسی کو کچھ نہیں بولا۔ اس عورت کو ٹٹول کے پہچان لیا کہ یہی عورت ہے، اسے قتل کر دیا، اور صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ رات کو میرا صحابی کیا کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے اس بار دیکھتے ہیں، اس بار دیکھتے ہیں، تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں، تو نہیں مانتا تو نہ مان، تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں۔ سرکار نے دیکھ لیا کہ میرا صحابی رات کو کیا کر رہا تھا، کہا عمیر ابن عدی کہاں ہیں؟ کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا ہاں عمیر اس عورت کو قتل کر دیا؟ جی حضور میں نے اسے قتل کر دیا۔ کیوں مارا؟ حضور اس نے آپ کی توہین کی تھی۔ پھر ساتھ ہی سوال کر دیا حضور بتائیں میں نے اسے قتل کیا ہے تو اب اس کا کوئی مجھے قصاص دینا پڑے گا، کوئی دیت دینی پڑے گی، کیا ہوگا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کا ایک محاورہ استعمال کیا۔ عرب میں جب وہ یہ بولنا چاہتے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ کہتے تھے 2 بکریوں کے سینگ بھی نہیں ٹکرائیں گے، یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر تم نے کچھ نہیں کیا، تم پوچھ رہے ہو قصاص ہوگا، مجھے دیت دینی پڑے گی یا مجھے بدلے میں قتل کیا جائے گا، کیا ہوگا؟ تو اے میرے عمیر 2 بکریوں کے سینگ بھی نہیں ٹکرائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ تمہیں اس کی سزا بالکل بھی نہیں دی جائے گی، تم نے جو کیا
کیا ہے، اچھا کام کیا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے وہ مجلس جس میں ابو بکر و عمر بیٹھے ہیں، عثمان و علی بیٹھے ہیں، طلحہ زبیر بیٹھے ہیں، اور بدری صحابہ بدر سے ہو کر آئے ہیں، اور بدری صحابہ جتنی عظمت اور کسی صحابی کی بھی نہیں، جس نے بدر سے بعد میں آ کے اسلام قبول کیا، بدر والے صحابہ کی عظمت کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابہ کے مجمع میں فرمایا، ہے کوئی جو ایسے بندے کو دیکھنا چاہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غیبی طور پر مدد کر دی، غیبی طور پر، یعنی نہ تو اللہ نے اسے حکم دیا تھا کہ یہ کام کر، اور نہ رسول اللہ نے بولا تھا کہ جا یہ کام کر گیا، اس نے خود ہی یہ کام کر دیا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غیبی مدد کی۔ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو عمیر تمہارے سامنے کھڑا ہے، عمیر کو دیکھ لو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا رشک کرتے ہوئے کہ واہ جی کمال کر دیا، آپ نے رشک کرتے ہوئے کہا بھئی دیکھو اس نابینا شخص کو کہ یہ کتنا خوش ہے اللہ کی فرما برداری میں، یہ نابینا ہو کے اللہ کی اطاعت میں کتنا خوش ہے کہ اس نے اللہ کی فرما برداری والا کام کر دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو میں اس حدیث کی طرف کیوں آیا ہوں، بات میں شام نورانی صاحب کی کر رہا تھا، اس حدیث کی طرف جو میں آیا ہوں اس جملے کی وجہ سے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر بن خطاب نے کہا دیکھو اس نابینا شخص کو کہ یہ اللہ کی اطاعت میں اس کی فرما برداری میں کتنا خوش ہے، تو میرے نبی بول اٹھے، آپ نے فرمایا عمر تم اسے نابینا کیوں کہہ رہے ہو، یہی تو آنکھوں والا ہے، اور یہی تو ہے جسے نظر آتا ہے، اس نے بغیر کسی کے کہے گستاخ عورت کو مار دیا ہے، عمیر یہی تو آنکھوں والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو رسول اللہ کے کام آ جائے اس بندے کو آنکھیں بند بھی ہوں، آنکھوں میں نظر نہ بھی آتا ہو، پھر بھی کوئی نبینا کہے تو میرے آقا اس نیکی کو یاد رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اسے نبینا نہ کہو، یہ آنکھوں والا ہے، یہی تو بصارت والا ہے، اسے ہی تو نظر آتا ہے۔ اگر حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک گستاخ کو مارتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس نیکی کو یاد رکھتے ہیں۔ تو شاہ نورانی صدیقی صاحب جنہوں نے قیامت تک کے لیے اور رہتی دنیا تک جب تک پاکستان سلامت رہے گا تب تک کے لیے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکروں کو، دشمنوں کو نکیل ڈال دی اور باقاعدہ قانون بنوا دیا کہ یہ کافر ہیں، یہ اپنا جو ہے وہ حلیہ بگاڑ کر اسلام کے اندر گھسے ہوئے ہیں، یہ کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو سوچیں رسول اللہ قیامت کے دن انہیں کتنا نوازنے والے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کتنا جو ہے وہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔